الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، اور دن کو روشن بنایا۔ اللہ تو یقیناً لوگوں پر بڑا صاحب فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ ہے تمہارا رب جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پھر تم کہاں بھٹکے جاتے ہو یا بھٹکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور آسمان کو بمنزلہ چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائی اور نہایت ہی عمدہ صورتیں بنائی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے
رزق عطا کیا۔ یہ ان صفات کا مالک تمہارا پروردگار ہے جو بڑا برکت والا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہی زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا تم خالص اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اسے پکارا کرو، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آیت نمبر 61 تا 65 سورہ المؤمن۔ سامعین محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے ذروں سے لے کر پہاڑوں تک کو بنایا، قطروں سے لے کر سمندر تک بنایا، ذرات سے لے کر بڑی بڑی اشیاء کو اس نے لفظ کن سے بنایا، جو ہر چیز کا خالق ہے، جس نے اول سے چیزوں کو پیدا کیا اور آخر تک اس چیز کی نگہداشت کرتا ہے، اور تمام چیزوں کا بنانے والا بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، اور ختم کرنے والا بھی وہی ہے۔ دنیا کے اندر یہ اختیار میرے رب نے کسی اور کو نہیں دیا۔ پیدائش میں اللہ کے ساتھ کوئی ہم نوا نہیں، ذرہ بھی اس نے اکیلے نے بنایا اور پہاڑ بھی اکیلے ہی نے بنایا ہے۔ انسان کے جسم کا ایک ایک عضو، ایک بال بھی اسی نے بنایا، اور پورے کا پورا جسم بھی اسی ہی نے بنایا ہے۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز بنانے والا صرف اور صرف اکیلا میرا رب ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شامل نہیں ہے۔ جب بنایا اس نے ہے تو اس کو چلانا کیسے ہے یہ بھی وہی جانتا ہے، چلا بھی وہی رہا ہے، اور جب تک اس کے علم میں ہے وہ ایک چیز کو قائم رکھتا ہے، اور جب اس کے علم میں اس چیز کا اختتام ہوتا ہے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے کائنات سے۔ تو یوں سمجھیے کہ کائنات کا جتنا بھی نظام ہے یہ سارے کا سارا میرا رب چلا رہا ہے، اور جب تک چاہے گا میرا رب اس کو چلائے گا۔ یہ جو نظریہ دنیا کے سامنے پیش ہوا کہ کائنات خود بخود بنی اور خود بخود ہی یہ زمین پھٹی، خود اس سے زمین کی ہیئت بن گئی، پہاڑ بن گئے، دریا بن گئے، ندی نالے بن گئے، خود ہی آسمان بن گیا، اور خود ہی یہ نظام چل رہا ہے، انسان خود ہی پیدا ہو رہا ہے، خود ہی مر رہا ہے، خود ہی یہ دنیا کی جنگ و جدل ہو رہی ہے، اور اس کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے بس خود بخود ہی ہو رہا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح کسی دیوانے کی بڑھ ہوتی ہے، کسی احمق انسان کی گفتگو ہوتی ہے، کسی بے عقل انسان کا تجزیہ ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جو دہریہ ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کی عقل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے کہ وہ خود بخود ہی ہر چیز کا جو ہے، حالانکہ اسے یہ کہا جائے کہ آپ خود بخود کھانا اٹھا کے کھاتے ہیں، کھانا پکانے میں، کھانا بنانے میں، کھانا اٹھا کے کھانے میں تمہارا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے؟ تو کہے گا بالکل ہے، جب تک میں ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا تو کھانا بنے گا نہیں، جب تک کھانا لے کر نہیں آؤں گا اس کو پکا نہیں سکتا، جب تک منہ میں نہیں ڈالوں گا تو منہ میں نہیں ڈلے گا، جب منہ میں ڈال کر جب تک اسے چباؤں گا نہیں تو معدے میں نہیں جائے گا۔ اچھا، جب معدے میں چلا جائے تو وہ آگے خودکار نظام ہے میرے رب کا کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کے تحت وہ کئی حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، وہ جو ایک لقمہ جاتا ہے وہ کئی حصوں میں آگے تقسیم ہوتا ہے، اور کیا کیا چیزیں اس سے نکلتی ہیں وہ میرے رب کا نظام ہے۔ لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کسی دہریے سے یہ سوال ہو کہ جناب ایک کھانا ہے، ایک لقمہ ہے، ایک ہانڈیا ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، کیا وہ خود بخود بنتی ہے؟ کہتے نہیں، وہ تو ہم خود بناتے ہیں۔ وہ جب آپ خود بناتے ہیں، ایک لقمہ جس کو آپ خود بناتے ہیں،
تو جو ساری کائنات کا رزق پیدا کر رہا ہے، ہر مخلوق کا الگ الگ رزق پیدا کر رہا ہے، اس کی چاہت کے مطابق پیدا کر رہا ہے، اس کی ضرورت کے مطابق پیدا کر رہا ہے، تو وہ خود بخود ہی پیدا ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو خود بخود ہو گیا، تمہارا ایک لقمہ خود بخود نہیں ہو سکتا؟ اچھا، آپ کا لباس خود بن گیا؟ یہ جو لباس آپ پہنتے ہیں، یہ لباس لباس خریدا تو میں نے بازار سے، اس سے پہلے یہ ایک فیکٹری میں تیار ہوا، فیکٹری سے دکان پہ آیا، دکان سے پھر میں نے خریدا، میں نے خرید کر درزی کو دیا، درزی نے میرا ناپ لیا، میرے ناپ کے مطابق اس نے سیا، پھر سیا پھینک دیا اٹھا کے، میں نے پہنا نہیں، تو کیا مطلب؟ نہیں، میں نے اس کو پہنا ہے، میں نے خود پہنا ہے، اس کو پہن کر میں لوگوں کے سامنے آیا ہوں۔ اب یہ پوچھا جائے یہ سارا خود بخود ہی ہو گیا؟ خود بخود ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ جب کہیں گے کہ یہ خود بخود ہی ہو گیا سارا، کہ یہ ہو سکتا ہے خود بخود؟ ایک کپڑا جو آپ کے جسم کو ڈھانپتا ہے، ایک لقمہ جو آپ کے پیٹ کو بھرتا ہے، وہ خود بخود نہیں بن سکتا۔ اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ اتنی بڑی کائنات جو منظم ترین کائنات ہے، منظم ترین کائنات ہے، اتنا منظم نظام ہے کائنات کا کہ دنیا کے اندر اس سے بڑا منظم نظام کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر جتنے میری رب کی حکمت میں ہیں انسان پیدا کیے اور ان کی ضروریات پیدا کی، اور پھر اس کے بعد میرے رب نے جب ان کو ختم کرنا چاہا، میرے اللہ نے ان کو ختم کر دیا، ان کی ضروریات بھی ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، اس زمین کے اندر اللہ نے تمام تر ہماری ضرورتیں اس زمین کے ساتھ رکھ دی۔ منہا خلقناکم، ہمیں کہاں سے اللہ نے بنایا؟ زمین سے بنایا۔ خلقہ من تراب، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا ہے؟ مٹی سے بنایا۔ ہر چیز مٹی سے بنی، ہر چیز مٹی سے بنی، اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے پانی کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی زندگی کو کس چیز کے ساتھ منسلک کر دیا ہے؟ پانی کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ کوئی اللہ کی مخلوق ایسی نہیں ہے جو پانی کے بغیر رہ جائے، یہاں تک کہ درخت بھی پانی کے بغیر نہیں رہتے، سبزیاں پانی کے بغیر نہیں رہتے، چرند پرند درند پانی کے بغیر نہیں رہتے۔ کوئی دنیا کی ایسی مخلوق نہیں ہے، جدید سائنس بھی یہ بات کہتی ہے کہ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو پانی کے بغیر زندہ رہے۔ تو اس مخلوق کو پیدا بھی مٹی کے ساتھ کیا، اور اس کی ضرورت پانی کے ساتھ پوری کی، ہوا کے ساتھ پوری کی، رزق کے ساتھ پوری کی، اور جب میرے رب کو یہ منظور ہوا کہ اس کو دنیا سے لے جانا ہے تو میرے رب نے اس کو ختم کر دیا۔ یہ سارے کا سارا نظام یہ خود بخود نہیں چلا، بلکہ اس کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک چلانے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر آپ جدید دور کے مطابق اگر آپ عقلی دلائل لیں گے، دو طرح کے دلائل ہوتے ہیں، یاد رکھ، ایک ہوتا ہے عقلی دلیل، ایک ہوتی ہے نقلی دلیل۔ عقلی دلیل وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے عقل سے پیش کرتا ہے، اور نقلی دلیل وہ ہوتی ہے جو قرآن و سنت سے ہوتی ہے، اس کو منقولہ کہتے ہیں، جو نقل شدہ ہے، جو قرآن اور حدیث میں ہے، یہ نقلی دلیل ہے۔ اور عقلی دلیل صرف انسان کے ذہن تک ہے، ہر ایک کی عقلی دلیل علیحدہ ہوتی ہے، آپ کی علیحدہ ہوگی، میری علیحدہ ہوگی، لیکن نقلی دلیل ہم سب کی ایک ہی ہے، وہ دو ہو سکتی۔ ہم اس لیے یہ بات کہتے ہیں کہ عقلی دلیل میں فرق پڑ سکتا ہے، عقلی دلیل میں فرق پڑ سکتا ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت کو منوانے میں نقلی دلیل میں فرق پڑ سکتا ہے، لیکن جو عقلی دلیل میں فرق پڑ سکتا ہے، لیکن جو نقلی دلیل ہے جو اللہ نے پیش کی ہے اس میں کوئی فرق پڑ سکتا، اس میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہاں غلطی کی گنجائش کوئی نہیں۔ آپ کا عقل کچھ اور کہتا ہے، میرا عقل کچھ اور کہتا ہے، میں نے کوئی اور دلیل دے دی، آپ نے کوئی اور دلیل دے دی، میں آگے بڑھ گیا، آپ نے کچھ اور بات کہہ دی۔ یہ عقل آپ کا اور میرا یہ محدود ہے، اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جہاں ہمارے عقل کا اختتام ہوتا ہے وہاں پر وحی الہی کی ابتدا ہوتی ہے، آپ کے اور ہمارے عقل وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ کئی دنیا کی چیزیں ایسی ہیں جو عقل نہیں مانتا لیکن وہ دنیا مانتی ہے کہ وہ ہے۔
سورج کہاں ہے؟ کتنے کروڑ کلومیٹر آپ کی زمین سے اس کا فاصلہ ہے؟ عقل مانتی ہے؟ عقل تو کسی کی بھی نہیں مانتی، لیکن سائنس مانتی ہے، ہم سارے تسلیم کرتے ہیں اس کو کہ ہاں یہ سورج اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، چاند اس طرح ہے، ستارے اس طرح ہیں، کہکشائیں اس طرح ہیں، فلاں چیز. کیوں؟ وہ ماننا پڑتا ہے، آپ انکار کر ہی نہیں سکتے کیونکہ نظر آ رہی ہے چیز، ایسے انکار کریں گے؟ فرق ہے، یاد رکھیں دو چیزوں میں. ایک ہوتا ہے دنیا کی ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لانا، اور ایک ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانا. کس طرح ایمان لانا؟ الذین یؤمنون بالغیب. اللہ کو دیکھ کر ایمان لانے والا معاملہ قبول نہیں ہے اللہ کو. اللہ فرماتے ہیں میری مخلوق کو دیکھو، پھر سوچ و فکر کرو، پھر غور و فکر کرو. قرآن پاک نے سینکڑوں مقامات پر یہ بات کہی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، غور و فکر نہیں کرتے آپ؟ افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو؟ لا تسمعون، سنتے نہیں ہو؟ دل دماغ تمہارا یہ حاضر نہیں ہے، دیکھ نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ تو غور و فکر کرو، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچو کہ یہ کائنات کا نظام کوئی ایسی زبردست ہستی چلا رہی ہے جو سارے کائنات کو جس نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور کائنات کا کوئی حصہ اس کے سامنے دم نہیں مارتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے، لفظ کن کہتا ہے تو فیکون وہ ہو جاتا ہے. اس کے سامنے کوئی چیز بھی انکار نہیں کر سکتی. دنیا کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، یہ بات کہہ دی جاتی ہے یہ بات ناممکن ہے، لیکن ایسی غیبی طاقت اس کو ممکن بنا دیتی ہے. ابھی جو ممکن بناتی ہے یہ کون ہے؟ آپ کہتے ہیں ناممکن ہے، لیکن ایک طاقت ایسی ہے جو اس کو ممکن بناتی ہے. مثلا ڈاکٹر یہ بات کہتے ہیں آپ کو اولاد نہیں ہوگی، لکھ کے دے دیتے ہیں آپ کو اولاد نہیں ہوگی. کچھ عرصے کے بعد بیسیوں ایسے آپ کے بھی علم میں ہوگی باتیں کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کو اولاد نہیں ہوگی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اولاد ہو جاتی ہے. اب یہ بتلائیے کہ یہ جو اولاد ہوئی ہے اس کو لانے والا کون ہے؟ کوئی طاقت تو ہے نا کہ آپ کی سائنس وہاں فیل ہو چکی ہے، سائنس وہاں ختم ہو چکی ہے، آپ کے آلات سائنس جو ہیں وہ انکاری ہو چکے ہیں کہ اس کے اندر یہ جراثیم ہی نہیں ہے، یہ پوزیشن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن میرا مالک کہتا ہے کہ نہیں، یہ تمہارے لیے یہ اسباب ہے، میرے لیے یہ اسباب نہیں ہے. لیکن نا سبب کیا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے سامنے کھانا دیکھا، اور کھانا بھی اس موسم کے اندر دیکھا، وہ پھل دیکھے جو پورے علاقے کے اندر موجود نہیں تھے. تو انہوں نے پوچھا اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں جو پورے علاقے میں پھل موجود نہیں ہے، اور آپ کے سامنے پھل پڑا ہوا ہے، آپ گئی بھی کہیں نہیں ہیں، آپ کے پاس آیا بھی کوئی نہیں ہے، اور اس پورے خطے میں یہ پھل موجود بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کیا کہا؟ حضرت مریم نے فرمایا یہ میرا رب جو ہے مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے. اب یہاں اللہ کے لیے کوئی دستور ہے؟ آپ کو اور میرا ذہن یہ بات کہتا ہے کہ پھل نہیں ہے اس موسم کے، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے مسئلہ ہے، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. اچھا، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بغیر موسم کے پھل دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کی. دیکھیں نا، یہ پیغمبر کا ایمان ہوتا ہے. خود بوڑھے ہیں، بیوی بانج ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے، خود حضرت زکریا فرما رہے ہیں اے اللہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری وہ عمر جو اولاد والی عمر ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی، اور میری بیوی وہ جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں اللہ وہ اسباب ختم ہو چکے ہیں، اس کو اولاد نہیں ہوگی. لیکن میرے مالک میں تو اس سے مانگ رہا ہوں اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے. لا تذرنی فردا وانت خیر الوارث، اے اللہ مجھے لاوارث نہ مارنا، میرا کوئی بہترین وارث بنا دے. جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا لاولد مر گیا، لاولد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نسل ختم ہو گئی، اللہ میری نسل کو ختم نہ کرنا.
مجھے اولاد عطا کر دے. تو ساتھ ہی یہ کہا کہ میرے اللہ میں بوڑھا بیوی بانج، لیکن تیرے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا تجھے اولاد دوں گا، اولاد نہیں دوں گا، بیٹا دوں گا، اور صرف بیٹا نہیں دوں گا، پیغمبر دوں گا، اور صرف پیغمبر نہیں دوں گا، اس کا نام بھی میں رکھ کر اس کو دنیا والوں کو تحفہ دوں گا. لم نجعل له من قبل سمیا، اور میں ایسا نام اس کا میں رکھوں گا جو کائنات کے اندر آج تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا ہوگا. اس کا نام کیا تھا؟ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہاں سائنس تو ختم ہو گئی تھی، سائنس تو فیل ہو گئی تھی، اسباب تو ظاہری موجود ہی نہیں تھے. دنیا کی ہر لیبارٹری کہے گی جناب یہ اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے معاملات ہیں، میرا معاملہ ایسا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یاد رکھیں، دلائل اگر آپ عقل سے دیں گے تو عقل کے دلائل محدود ہوتے ہیں. فلسفے کا جواب فلسفے سے نہیں دیا جاتا، منطق کا جواب منطق سے نہیں دیا جاتا، نحو اور صرف کا جواب نحو اور صرف سے نہیں دیا جاتا. یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک انداز ہے. یاد رکھیں ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل فلسفے کے جواب میں، منطق کے جواب میں، دہریوں کے جواب میں، نیچریوں کے جواب میں، سوشلزم کے جواب میں، کمیونزم کے جواب میں، دنیا کے ہر گمراہ فرقے کے جواب میں ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اس سے ہم نہیں ہٹ سکتے. جب اس سے آپ ہٹیں گے تو آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی. آپ دلیل نہیں پیش کر سکتے جو میرے رب نے دلیل پیش کی ہے، اس کے مقابلے میں آپ اپنے عقل سے دلیل پیش کر سکتے نہیں کر سکتے. اس لیے قرآن کی آیات کس لیے اتری؟ یہ 30 پارے قرآن کس لیے اترا ہے؟ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے الفاظ سے متاثر نہ ہوں، دنیا کی تعبیرات سے متاثر نہ ہوں. وہ سادہ دین جو اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے پیش کیا، یہ سادہ دین ہے. اس کی بڑی چھوٹی سی مثال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت کے دن کفار اپنے چہرے کے بل چلیں گے. کس کے بل چلیں گے؟ چہرے کے بل چلیں گے. اب اندازہ لگائیں، سائنس یہ بات مانتی ہے، عقل یہ بات مانتی ہے کہ چہرے کے بل چلیں گے. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ چہرے کے بل، ہاتھوں کے بل تو لوگ چلتے ہیں، پاؤں کے بل لوگ چلتے ہیں، چہرے کے بل بھی کبھی کوئی چلا ہے؟ چہرے کے بل چل ہی نہیں سکتے. قربان جائیں صحابہ کرام پر جو دین کے سب سے بڑے سمجھنے والے تھے، رسول اللہ کی منشا سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے تھے. انہوں نے سوال کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی. سوال یہ کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ قرآن پاک نے تو یہ کہہ دیا کہ کفار چہرے کے بل چلیں گے، تو اللہ کے رسول یہ بتلائیے چہرے کے بل کیسے چلیں گے؟ سوال تو بن گیا نا. اب یہاں پر عقل دوڑائیں، آپ دوڑائیں عقل، اس کا جواب دیں. کیا جواب ہے اس کا؟ چہرے کے بل چلنے کا جواب ہی کوئی نہیں. آپ جتنے مرضی ہے دلائل تراش لیں، چہرے مانتا ہی نہیں کہ چہرے کے بل چلیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ نے کیا جواب دیا؟ سادہ جواب، وہ جواب جو قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، جو عام فہم ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، قیامت تک لوگ سمجھ سکتے ہیں. وہ جواب کیا تھا؟ جو اللہ منہ کے بل چلا سکتا ہے، جو اللہ پاؤں کے بل چلا سکتا ہے، وہ اللہ منہ کے بل بھی چلا سکتا ہے. بات ختم ہو گئی. یہاں دلیل کوئی اور دلیل پیش کریں. کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ بھائی پاؤں کے بل کون چلا رہا ہے؟ پاؤں کیا ہے؟ گوشت ہے. اس کے بل کون چلا رہا ہے؟ اللہ. تو جو اللہ پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ اللہ چہرے کے بل نہیں چلا سکتا ہے، وہ چہرے کے بل بھی چلا سکتا ہے. تو یہ دلیل، یہ قرآن و سنت کی دلیل ہوتی ہے. یہ خود ساختہ دلیل نہیں ہوتی، خود کشیدہ دلیل نہیں ہوتی. اس بنا پر آپ نے دہری سے مقابلہ کرنا ہے، آپ نے سوشلزم سے مقابلہ کرنا ہے، کمیونزم سے مقابلہ کرنا ہے، باطل گمراہ فرقوں سے مقابلہ کرنا ہے، مشرکین سے کرنا ہے، یہود و نصارہ سے کرنا ہے، دنیا کے کسی مذہب سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے. مقابلے کے لیے آپ کو رب کا قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن سے دلیل آپ کو دینی پڑے گی. قرآن کامل ہے، قرآن کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے بھی کسی اور کتاب کی ضرورت ہے. جب فلسفہ 700 ہجری میں جب فلسفہ معرض وجود میں آیا، اس کے مقابلے میں امام غزالی نے فلسفہ سیکھا. آپ نے نام سنا ہوگا، امام غزالی بہت بڑے امام تھے.
بہت بڑا نام تھا امام غزالی کا، لیکن افسوسناک بات دیکھیے کہ امام غزالی فلسفہ پڑھنے کے لیے گئے کہ میں فلسفہ پڑھ کر فلسفیوں کا رد کروں گا. اللہ اکبر. ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ جو فلسفہ پڑھ کر فلسفے کے رد کے لیے گئے وہ خود فلسفے کا شکار ہو گئے. امام غزالی خود فلسفے کا شکار ہو گئے. ان کے اندر شکوک اور شبہات پیدا ہوئے جو بعد میں انہوں نے رجوع کیا ہر چیز سے کہ یہ میری غلطی تھی، یہ میری غلطی تھی. کیوں؟ جب آپ کسی دوسرے کی طرف جائیں گے دلیل لینے کے لیے تو لا محال ہے کہ بعض اوقات ان کی دلیل بھی آپ کو متاثر کر جاتی ہے. آپ کے سامنے دلیل صرف اور صرف اللہ کا قرآن ہونا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا چاہیے. تو یہ قرآن پاک نے دلائل کے انبار لگائے. فرمایا کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل. اللہ کون ہے بھائی؟ اللہ وہ ہے جس نے رات کو بنایا. رات کو بنانے والا یہ اللہ ہے. اب رات صرف ایک تاریک چیز کا نام نہیں ہے، رات ایک معاشرے کا نام ہے، پورے ایک نظام کا نام ہے. کہ رات آتی ہے تو رات ٹھنڈک کی طرف جاتی ہے، رات آتی ہے تو رات سکون کی طرف جاتی ہے، رات آتی ہے تو ہر چیز آپ دیکھتے ہیں ایک نظام ہے میرے رب کا کہ رات آتی ہے پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، رات آتی ہے ہر مخلوق جو ہے وہ اپنی بلوں میں چلی جاتی ہے. ماسوائے کس کے؟ ماسوائے حضرت انسان کے، جس نے حضرت انسان بھی مسلمانوں کے. باقی دنیا کا نظام یہ نہیں ہے. کفار بھی شام کو مغرب کے ٹائم ان کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں. یورپ کے اندر آج بھی 80% دکانیں مغرب کے ٹائم بند ہوتی ہیں. اور آپ کی بستی میں کب بند ہوتی ہیں؟ تو ہم نے تو نظام الٹا کر دیا نا. ہم نے رات کو، جس کو اللہ نے بنایا تھا سکون کے لیے، ہم نے رات کو بے سکونی میں بدل دیا. قدرت کے نظام کو جب ہم چھیڑتے ہیں تو ہمارا ہر نظام خراب ہو جاتا ہے، ہر نظام ہمارا خراب ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات سکون کے لیے بنائی. رات ہر چیز سو جاتی ہے، ہر چیز، زمین بھی سکون حاصل کرتی ہے، ہر چیز سکون حاصل کرتی ہے. اور انسان کا جسم بھی رات کو سکون کا متقاضی ہوتا ہے. یا جسمانی طور پر جس انسان کا جسم یہ بھی سکون مانگتا ہے، اور پورا دن اس کے خلیے ضائع ہوتے رہتے ہیں. پورا دن جدید سائنس یہی بات کہتی ہے انسان کے خلیے ضائع ہوتے ہیں، تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. جب یہ رات کو سوتا ہے خلیے دوبارہ بن جاتے ہیں. جب خلیے مکمل ہوتے ہیں تو پھر کیا ہے، یہ بیدار ہو جاتا ہے، بالکل فریش ہو کر بیدار ہوتا ہے، اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور پھر آ کر نماز پڑھتا ہے. اور نماز پڑھنے کے بعد فجر کے بعد پھر جا کر کیا کرتا ہے، پھر جا کر سو جاتا ہے. وہاں فیکٹری والوں کے علاوہ پھر خلیے ضائع کر دیتا ہے سارے کے سارے. پھر 10 بجے جب اٹھتا ہے کسی کام کا ہی نہیں ہوتا، 2 بجے اٹھتا ہے کسی کام کا، خلیے تو سارے آپ نے ضائع کر دیے. جو اللہ نے آپ کے سونے پر پیدا کیے اور آپ کے جاگنے پر اللہ نے آپ کو ایک تحفے میں دیے، وہ آپ نے دوبارہ سو کر سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے. اب دوبارہ جو ہے جب اٹھتے ہیں تو کاہلی کا شکار، سستی کا شکار. جو بندہ دن کو 11 بجے اٹھے گا، 10 بجے صبح اٹھے گا، وہ کیا کام کرے گا؟ اور آج بھی آپ کی جو افواج ہیں یا آج آپ کے جو غیر مسلم جو ہم پر آج حکومت کر رہے ہیں، وہ صبح کو کس ٹائم جاگتے ہیں؟ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. اٹھائیں، آپ سرچ کرنے کا کوئی بھی آپ کا طریقہ ہے، میں آپ کو نہیں لے کے جاتا ادھر، آپ سرچ کریں کہ لوگ کس ٹائم اٹھتے ہیں، وہاں کے دفاتر کس ٹائم. یہ بحرین میں گیا تو فجر کے ٹائم، ہم فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو وہاں پر کچھ لوگ بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. میں نے کہا آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں نماز ہم نے پڑھ لی. کہتے ہم نے نماز پڑھ لی ہے، ہم اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، آپ تو مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا جا رہے ہیں کدھر؟ کہتے دفتروں میں جا رہے ہیں. فجر کے ٹائم دفتر کھلتے ہیں، ناشتہ دفتروں میں ہوتا ہے، 2 بجے دفاتر بند ہو جاتے ہیں. تو یہاں ہمارا نظام کیا ہے؟ نظام الٹ ہے. تو نظام الٹ ہے تو اس کا نتیجہ بھی کیا ہے؟ اس کا نتیجہ بھی الٹ ہی ہے. ہماری صحتیں خراب، ہمارا نظام خراب، ہمارے باقی معاملات خراب، خاندانی نظام ہمارے خراب، ہر چیز ہماری خراب. کیوں؟ قدرت نے جو کہا ہم نے وہ نہیں مانا، میرے رب نے جو فرمایا اس کو ہم نے تسلیم نہیں کیا. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ الذی جعل لکم اللیل تسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اور اللہ تعالیٰ نے جو دن بنایا ہے وہ اللہ نے دیکھنے کے لیے بنایا ہے. دن اللہ نے اجالے میں بنایا ہے. دن میں آپ کی ضرورتیں خود بخود پورا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. دن کے اندر کائنات کا نظام چلتا ہے، ریل پیل ہوتی ہے، ہر چیز جو ہے دن میں، سورج جگاتا ہے ہر چیز کو، ہر مخلوق جاگ جاتی. اب دیکھیں یہ جو ایک چھوٹا سا مرغا ہے، تو مرغا کس ٹائم اذان دیتا ہے؟ وہ سحری کے ٹائم اذان دیتا ہے.
اچھا یہ خود بخود ہی اذان دیتا ہے؟ کوئی نظام تو ہے نا جو اس کو بتاتا ہے، فکس ٹائم بتاتا ہے، فکس ٹائم. 2 اذانیں دیتا ہے مرغا، ایک دیتا ہے سحری کی اور ایک دیتا ہے فجر کی. اور سحری کے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر وہ فارمی مرغا نہ ہو تو اذان ٹائم پہ ہوتی. فارمی مرغے نے کام خراب کر دیا، ان کا ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ جو اللہ نے بنائے ہیں، جو تخلیق ہوئی ہے، یہ ٹائم پر اذان دیتے ہیں. اور یہ ان کو کون جگاتا ہے، کون کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ہر مرغے کے پاس جو اذان دینے والا ہے، جو اذان دینے والا ہے، سحری کی اذان دیتا ہے، فجر کی اذان دیتا ہے، اللہ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے. وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، دیکھتے ہی وہ اذان کہہ دیتا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے. کتنی کائنات کے اندر کتنے مرغے ہیں، خودکار نظام ہے یہ کوئی ایسا نظام ہے کہ بندہ کہہ دی خود بخود ہی مرغے نے اذان دے دی؟ خود بخود کیسے دے دی؟ یہ میرے اللہ کا ایک بڑا نظام ہے کہ صبح ہوئی ہے، دن ہوا ہے، کئی چیزوں کو اللہ نے کام میں لگا دیا ہے اور وہ ہمارا کام کر رہے ہیں. تو سبحان اللہ، ایک ایک دلیل میرے اللہ کی ربوبیت کی دلیل ہے، اس کی وحدانیت کی دلیل ہے، اس کے رب ہونے پر دلیل ہے. ہزاروں دلائل قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب نے کی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.